الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عوامی ایچ ڈی نیوز کی جانب سے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن ہے، یہ سیزن 3 ہے، اس کے آج بھی کچھ مقابلے ہوئے اور اب بھی جاری و ساری ہیں۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا مقصد یہ ہے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا ہے۔ اس میں کچھ ٹیمیں آگے چلی جاتی ہیں، کچھ ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں، کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور کچھ درست جواب دے کر آگے چلے جاتے ہیں، لیکن مقصد ہرگز ہمارا اس کوئز کمپٹیشن کا یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہروانا ہے یا کسی کو جتوانا ہے، بلکہ علم دین کو فروغ دینا ہے اور عشق رسول کو فروغ دینا ہے اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو فروغ دینا ہے۔ تو جو ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ بھی دل چھوٹا نہ کیا کریں، بلکہ وہ آئندہ محنت اور لگن کے ساتھ خوب علم دین حاصل کریں، اسکول لائف میں بھی اور اسکول لائف کے بعد بھی، کیونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام میں شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں طلبہ و طالبات حصہ لیتے ہیں۔ 3 ٹیموں کا جس طرح مقابلے پہلے راؤنڈ میں ہمارے ہوئے، ہر ٹیم سے 10 سوال ہوں گے، پہلے راؤنڈ میں 5 سوال ہوں گے، دوسرے راؤنڈ میں بھی 5 سوال ہوں گے، اور اس کے بعد اگر مقابلہ ٹائی ہوتا ہے، ساری ٹیمیں 10 سوالات کے جوابات دے دیتی ہیں، تو پھر 5ویں جماعت کی اسلامیات سے کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ تلاوت اور نعت سے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں اسلامیہ ہائی اسکول سے آصف علی، وہ تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ علی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھ لا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کسی زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا یا ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا یا ہوگی یا
صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے سامعین و ناظرین و حاضرین شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان 3 ٹیمیں موجود ہیں، اسلامیہ ہائی اسکول، قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول اور اقرا پبلک اسکول۔ ان کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ ہر ٹیم سے 10 سوالات ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ میں 5 سوال ہوں گے اور دوسرے راؤنڈ میں بھی 5 سوالات ہوں گے۔ آئیے ناظرین سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہم اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے سوال دوزخ برزخ سے مراد قبر ہے یا وہ زمانہ جو مرنے سے لے کر قیامت یا حشر تک ہے؟ اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے پہلا سوال ہے برزخ سے مراد قبر ہے یا وہ زمانہ جو بعد مرنے کے قیامت یا حشر تک ہوئے؟ نہ یہ قبر نہ وہ زمانہ جس کے بلکہ یہ وہ قبر کیونکہ غلطی ہو گئی ہے اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے۔ پہلا سوال قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے فرشتے جن گرزوں سے جہنمیوں کو ماریں گے ان کا وزن کتنا ہوگا؟ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے ماریں گے گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن وانس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ علامان والحفیظ فرشتے جن گرزوں سے جہنمیوں کو ماریں گے اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اسے نہیں اٹھا سکتے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلا سوال ہے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کیا جہنم میں کفار کی شکلیں انسانی شکلوں کی طرح ہوں گی؟ اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کس صورت میں سامنے نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ کس صورت میں سامنے نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے سوال۔ لگتا ہے اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم کی تیاری کچھ کمزور ہے۔ دوسری غلطی ہو چکی ہے پہلے راؤنڈ میں۔ قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم سے دوسرا سوال ہے
عذاب فقط روح پر ہوتا ہے یا جسم پر بھی ہوتا ہے؟ عذاب فقر روح جسم دونوں پر ہوتا ہے، یوں نہیں ثواب بھی دونوں پر ہوتا ہے۔ عذاب بھی جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے، اسی طرح ثواب کا اجر بھی دونوں کو ملتا ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے دوسرا سوال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ملکیت میں کیا چھوڑا تھا؟ ایک سفید کھچر چند ہتھیار اور کچھ زمین عام مسلمانوں کے لیے صدقہ کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی حکم دے دیا تھا۔ جی ہاں، جواب ان کا درست ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھچر اور کچھ زمین بھی چھوڑی تھی جو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ان کا جواب درست ہے۔ اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے ہم تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا یہ ہمیں بتائیں گے، سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم نے مسلسل 3 غلطیاں کی ہیں۔ قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے مرنے کے بعد اچھے اور برے اعمال راحت اور اذیت کا ذریعہ کیسے بنیں گے؟ گنہگاروں کے اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا کسی شکل کے بن کر ان کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال اپنے حسانہ مقبول محبوب صورت پر متشکل ہو کر انہیں انصراحت دیں گے۔ جواب ان کا درست ہے۔ اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گی قرات کی جگہ صرف بسم اللہ پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی کیونکہ صرف بسم اللہ پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ جی ہاں، صرف بسم اللہ پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوتا۔ جواب ان کا درست ہے۔ اسلامی ہائی اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے، واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ مسلسل 4 غلطیاں کی ہیں اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے، کوئی سوال کا جواب درست نہیں دے پائے۔ قائد اعظم رینجر اسکول کی ٹیم سے سوال نمبر 4 ہے، یہ ہمیں بتائیں گے سجدہ سہو کے بعد اتحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کے بعد اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے چوتھا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے قیام میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کچھ دیر سوچتا رہا کہ کون سی سورت پڑھوں تو کیا حکم ہے؟ اگر بغیر ادائے رکن یعنی جتنی دیر 3 بار سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تو اتنی وقت سجدہ رہا تو سجدہ سہو لازمی ہے۔ جی ہاں، فرض میں تاخیر کرنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جواب انہوں نے
درست دے دیا ہے۔ اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے سوال کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا 5واں سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ قائد اعظم رینجر اسکول کی ٹیم سے 5واں سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے ہمزاد کون ہوتا ہے؟ حمزات شیاطین کے قصہ میں یہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور متعلقہ کافر ملون ابری ہے سوائے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حمزاد کے، کیونکہ وہ صحبت اقدس کی برکت سے مسلمان ہو گیا تھا۔ جی ہاں، حمزاد شیاطین کی ایک قسم ہے سوائے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حمزاد کے۔ ہر حمزاد کافر ملعون ہی رہا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے حضور کا حمزاد مسلمان ہوا۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا ہم آخری سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کیا جنات اپنی شکلیں کس طرح تبدیل کرتے ہیں؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے افعال یا کلمات سکھا دیں جنہیں وہ پڑھیں یا کریں تو ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو جائیں۔ جی ہاں، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ پہلا راؤنڈ ہمارا ختم ہوا۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم نے 5 سوالوں کے جواب درست دے کر پہلے راؤنڈ میں کافی حد تک بہتری، اور اس کے علاوہ اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے 1 غلطی ہوئی ہے۔ اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ میں 4 غلطیاں ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوامی HD نیوز کی جانب سے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن ہے، ہمارے درمیان موجود ہے 3 ٹیمیں۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام کے بعد اب دوسرا راؤنڈ میں 5 سوال و جواب ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے ہم دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کیا اہل جنت کھا پی کر قضائے حاجت کریں گے؟ جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے اور نہ قضا حاجت کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ ان کا کھانا ایک ڈاکار کی صورت میں مشک کی طرح خوشبودار۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کون کون سے جانور جنت میں جائیں گے؟ 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ پہلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، دوسرا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، چوتھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، پانچواں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائیں، چھٹا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، ساتواں حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوشت، آٹھواں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، نواں بلقیس کے خبر لانے والی ہدہد، 10واں اصحاب کہف کا کتا۔ ماشاءاللہ، جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے۔ انبیاء کرام و اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والے 10 جانور بھی جنت میں جائیں گے، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ پہلا سوال ہے دوسرے راؤنڈ کا، یہ ہمیں بتائیں گے جہنم اپنے سے پناہ مانگنے والے کے متعلق کیا کہتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے اے رب، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے جہنم کی آگ کی چنگاریاں کتنی اونچی ہوں گی؟ جہنم کی اونچی اونچی پہاڑوں اور
गे गो गे गो सवाल समझें। सवाल ये है कि जहन्नम की आग की चिंगारियां कितनी ऊंची होंगी। जहन्नम ऊंची ऊंची पहाड़ों और महलों जहन्नम के शरारे ऊंचे ऊंचे महलों के बराबर होंगे, गोया जर्द ऊंटों की कतार के पेहम आते रहेंगे। गलती हो गई है। कायदे आजम रेंजर्स स्कूल की टीम से हम दूसरे राउंड का दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। ये हमें बताएंगे जहन्नमी सांप और बिच्छू के एक मर्तबा डसने का असर कितने अरसे तक रहेगा। हदीस पाक में है कि दोजख में बुख्तियों के बराबर सांप है। ये सांप एक मर्तबा किसी को काटे तो इसका दर्द और जहर 40 बरस तक रहेगा। और दोजख में पालान बंधे हुए खच्चरों के मसल बिच्छू है, जिनके एक मर्तबा काटने का दर्द 40 साल रहेगा। अलमान वल हफीज, अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नमी सांप और बिच्छुओं से महफूज फरमाए, उसकी पनाह अता फरमाए। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। इकरा पब्लिक स्कूल की टीम से सवाल है, ये बताएंगे जहन्नम में कुफार की शक्लें कैसी होंगी। जहन्नियों की शक्लें ऐसी करिए होंगी, अगर कोई इस सूरत पर लाया जाए तो उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाए। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। इस्लामिया हाई स्कूल की टीम से सवाल है और ये हमें बताएंगे किसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में उतारा। किसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदन अतहर को कब्र में उतारा। वो कुछ सहाबाए किराम थे जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र में उतारा। इस्लामी हाई स्कूल से गलती होगी। उनके नाम हज़रत अली, हज़रत फजल बिन अब्बास, हज़रत अब्बास, हज़रत कशम बिन अब्बास। इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लहद में उतारा। कायदे आज़म रेंजर्स स्कूल की टीम से अब हम सवाल करने जा रहे हैं। ये हमें बताएंगे अगर सजदा सहू वाजिब होने के बावजूद ना किया तो क्या हुक्म है नमाज का। वापस पढ़ना। अगर सजदा सहू वाजिब होने के बावजूद ना किया तो क्या हुक्म है। कायदे आजम रेंजर्स स्कूल की टीम से गलती हो गई है। इसका हुक्म ये है कि सजदा सहू वाजिब हुआ, अगर ना किया तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी और इसका इयादा वाजिब है, यानी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इकरा पब्लिक स्कूल की टीम से अब हम सवाल करने जा रहे हैं। ये हमें बताएंगे जिन्नात क्या खाते हैं। जिन्नात की खुराक हड्डी और गोबर है। हदीस शरीफ में है कि जिन्नात हड्डी पर गोश्त और गोबर पर दाने पाते हैं। जिन्नात की गिज़ा गोबर और हड्डी है। हदीस शरीफ में है कि जिन्नात हड्डी पर गोश्त और गोबर में दाने पाते हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। इस्लामिया हाई स्कूल की टीम से अब हम सवाल करने जा रहे हैं। नौवां सवाल है, यानी चौथा सवाल है दूसरे राउंड का। ये हमें बताएंगे जन्नत की दीवारें किसकी बनी हुई। जन्नत की दीवारें सोन चांदी और मुश्क की गार से बनी, ईंटें और मुश्क की गार से बनी। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। जन्नत की दीवारें सोने चांदी की बनी हुई हैं, मुश्क और गारे से बनी हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत नसीब फरमाए। कायदे आज़म रेंजर स्कूल की टीम से सवाल है, यह हमें बताएंगे जन्नत में अदना जन्नती को क्या इनाम मिलेगा। अदनी जन्नती को 80,000 खातिब और 72 बीवियां होंगी। इनको ऐसे ताज मिलेंगे जिनका अद्दी मोती मशरिक और मगरिब का दरमियान रोशन कर दे। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। इकरा पब्लिक स्कूल की टीम सवाल है, ये हमें बताएंगे जन्नती जन्नत में कौन सी इबादत करेंगे।
اہل جنت کی زبان پر ہر وقت تسبیح تکبیر مسل سانس جاری ہوگی اور وہ قرآن تلاوت بھی کریں گے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اہل جنت بھی تسبیح و تقدیس بھی کریں گے اور تلاوت قرآن پاک بھی کریں گے، مگر یہ تلاوت لذت اور ترقی و درجات کے لیے نہ ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم سے. یہ ان کا آخری سوال ہوگا، یعنی دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے نزا کے وقت ایمان لانا کیوں فائدہ مند نہیں. نزا کے وقت ایمان لانا کیوں فائدہ مند نہیں؟ غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اس لیے اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں. جواب نہ دے سکے اور ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے. قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، اگر داہنی طرف سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر داہنی طرف سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے آخری سوال ہے. یہ سوال کی غلطی انہیں مقابلے سے باہر کر دے گا، اور اگر انہوں نے سوال کا جواب درست دے دیا تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. ان سے سوال ہے، جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگ زمین کے ہموار جٹل حصوں پر نہ قضائے حاجت نہ کرو، کیونکہ یہ جنات کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. جی ہاں، حدیث پاک میں تم لوگ زمین کے ہموار اور چٹیل حصوں پر قضائے حاجت نہ کرو، کوئی یہ جنات کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. جواب ان کا درست ہے. دونوں راؤنڈ کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم مقابلے سے باہر ہو گئی ہے. قائد اعظم رینج اسکول اور اقرا پبلک اسکول کی ٹیم، دونوں ٹیموں سے ایک غلطی ہوئی ہے، لہٰذا اب مقابلہ قائد اعظم رینجز اسکول اور اقرا پبلک اسکول کی ٹیم کے درمیان ہے. ان سے اب سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. آپشن والا سوال ہے قائد اعظم رینج اسکول کی ٹیم سے. ایک سوال کے 4 جواب ہوں گے. درست جواب کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اطاعت لازمی ہے. نمبر 1 فرشتوں کی، نمبر 2 جنات کی، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور نمبر 4 حکمرانوں کی. تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، اتباع اور فرما برداری کا مطلب ہے. نمبر 1 صبر و تحمل، نمبر 2 رواداری، نمبر 3 اطاعت، اور نمبر 4 بخل. اتباع اور فرما برداری کا مطلب ہے. ان 4 آپشن میں سے ایک جواب صحیح ہے. صبر و تحمل، رواداری، اطاعت اور بخل. اقرا پبلک اسکول کی ٹیم سے غلطی ہو گئی ہے. اتباع اور فرما برداری کا مطلب اطاعت کا ہے. یوں یہ مقابلہ قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم نے جیت لیا ہے اور یہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. اسلامیہ ہائی اسکول کی ٹیم اور اقرا پبلک اسکول کی ٹیم آج کے مقابلے میں پیچھے رہ گئی ہیں. بار پیچھے رہنے والے دل چھوٹا نہ کیا کریں، مزید تیاری کرتے رہیں، علم دین حاصل کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی مزید امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.